السلام علیکم ناظرین، خانقاہوں میں جہاں اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا جاتا ہے، تفریق کو دور کیا جاتا ہے، ذات، برادری اور علاقائیت سے اوپر اٹھ کر ہر مسلک و مذہب کے افراد کو ایک پرچم تلے یکجا کیا جاتا ہے، وہیں خانقاہوں نے شعر و شاعری کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نتیجتاً شعراء کی بڑی تعداد ماضی تاحال خانقاہوں اور بزرگان دین سے وابستہ ہے اور درس اخلاق و محبت دینے میں بسط خوشی مصروف رہے ہیں۔ حضرت خواجہ نبی رضا شاہ المعروف بدادا میاں کے 114ویں عرس میں کچھ ایسی ہی کیفیت نظر آئی۔ پیش ہے مشاعرہ قومی یکجہتی کی رپورٹ۔ اب میں چلتا ہوں پھر رحمت رسول صاحب کے حضور، وہ شاعر جس کا اس خانقاہ سے بہت واسطہ ہے، پورا رابطہ ہے، اور ہر سال وہ منقبتی کلام کہتے ہیں، آتے ہیں۔ اس دفعہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن غزل کے مشاعرے میں ہم نے نہیں بلکہ انہوں نے ہم کو یاد دلایا، کہنے کیا مشاعرہ آج ہی ہے؟ میں نے کہا آپ کی یادداشت ٹھیک ٹھاک ہے، اس لیے آپ تشریف لائیے، آپ کا استقبال ہے دادا میاں کی خانقاہ میں، اور ان کو میں انہی کے اس شعر کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ عدالتیں اسے منسوخ کر نہیں سکتی، عدالتیں اسے منسوخ کر نہیں سکتی، جو فیصلہ میرا پروردگار کرتا ہے۔ اس شعر کے خالق ہیں محترم رحمت رسول صاحب۔ بہت اچھا مشاعرہ سن رہے ہیں آپ حضرات، اتنی طویل وقت ہو گیا بہت زیادہ، لیکن یہ کہ مشاعرہ پورے اپنے عروج پر ہے اور آپ کی سماعتیں جو ہیں بڑی حسین ہیں اور وہ تربیت یافتہ ہیں ان خانقاہوں کی جن کی بدولت آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ آئیے میں پیش کرتا ہوں، یہ میں مطلع حاضر کرتا ہوں حضور کہ جلووں کا عکس مجھ میں بہار نظر ہوں میں، جلووں کا عکس مجھ میں بہار نظر ہوں میں، کہتے ہیں مجھ کو لوگ وقار نظر ہوں میں، کیا کہتے ہیں مجھ کو لوگ وقار نظر ہوں میں، جلووں کا عکس مجھ میں بہار نظر ہوں میں، جلووں کا عکس مجھ میں بہار نظر ہوں میں، جلووں کا عکس مجھ میں بہار نظر ہوں میں، کہتے ہیں مجھ کو لوگ وقار نظر ہوں میں، کہتے ہیں مجھ کو لوگ وقار نظر ہوں میں، اور ہر کشمکش کا تیری عطا سے کیا علاج، ہر کشمکش کا تیری عطا سے کیا علاج، تسکین جسم و جاں ہوں قرار نظر ہوں میں، تسکین جسم و جاں ہوں قرار نظر ہوں میں، تسکین جسم و جاں ہوں قرار نظر ہوں میں، تسکین جسم و جاں ہوں قرار نظر ہوں میں، ہر کشمکش کا تیری عطا سے کیا علاج، ہر کشمکش کا تیری عطا سے کیا علاج، تسکین جسم و جاں ہوں قرار نظر ہوں میں، اور شہدا یہ بطور خاص پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمایا اپنی سماعتوں کو واہ کر لیں کہ شہدا تیری نگاہ کرم کا ہوں اس لیے، شہدا تیری نگاہ کرم کا ہوں اس لیے، عاشق ہوں تیرا اور نثار نظر ہوں میں، 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 شہدا تیری نگاہ کرم کا ہوں اس لیے، شہدا تیری نگاہ کرم کا ہوں اس لیے، شہدا تیری نگاہ کرم کا ہوں اس لیے، عاشق ہوں تیرا اور نثار نظر ہوں میں، عاشق ہوں تیرا اور نثار نظر ہوں میں، عاشق ہوں تیرا اور نثار نظر ہوں میں، وہ کم ظرف مجھ سے اس لیے رہتے ہیں دور دور، ملاحظہ فرمائیں کہ کم ظرف مجھ سے اس لیے رہتے ہیں دور دور، ان کی نظر میں دوستو خارے نظر ہوں میں، ان کی نظر میں دوستو خارے نظر ہوں میں، ان کی نظر میں دوستو خارے نظر ہوں میں، کم ظرف مجھ سے اس لیے رہتے ہیں دور دور، کم ظرف مجھ سے اس لیے رہتے ہیں دور دور، ان کی نظر میں دوستو بارے نظر ہوں میں،
اور ارباب بطور خاص پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ارباب علم و فن کی نظر میں ہوں باوقار، ارباب علم و فن کی نظر میں ہوں باوقار، اور کچھ فہم کی نگاہ میں خارے نظر ہوں میں، کم ظرف کی نگاہ میں خارے نظر ہوں میں، کچھ فہم کی نگاہ میں خارے نظر ہوں میں۔ اور یہ شعر خانقاہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں دادا میاں کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی خاموش نہیں رہے گا، یہ میرا اپنا پسندیدہ شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ نہیں، خاموش کوئی نہیں ہے، بس خالی ملال ہے ابرار سالم کو کہ استاد خود تو کلام اچھا پڑھتے ہیں، کمزور ہمیں دیتے ہیں۔ ابھی انہیں بہت آگے جانا ہے اور ابھی محنت کرنا ہے، ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ مخمور مجھ کو رکھتی ہے تیری نگاہ خاص، مخمور مجھ کو رکھتی ہے تیری نگاہ خاص، صحبائے معرفت سے خمارے نظر ہوں میں، صحبائے معرفت سے خمارے نظر ہوں میں، صحبائے معرفت سے خمارے نظر ہوں میں۔ مخمور مجھ کو رکھتی ہے تیری نگاہ خاص، مخمور مجھ کو رکھتی ہے تیری نگاہ خاص، مخمور مجھ کو رکھتی ہے تیری نگاہ خاص، صحبائے معرفت سے خمارے نظر ہوں میں، صحبائے معرفت سے خمارے نظر ہوں میں۔ اور دانش قدوں کو، انہی خانقاہوں کا فیض ہے پورے عالم میں پھیلا ہوا، دانش قدوں کو بخشی تمدن کی روشنی، دانش قدوں کو بخشی تمدن کی روشنی، میں علم کی ضیاء ہوں شعار نظر ہوں 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 میں۔ اور ملاحظہ فرمائیں یہ شعر کہ روشن میری نگاہ ہے روشن میرا خیال، روشن میری نگاہ ہے روشن میرا خیال، اہل نظر میں آئینہ دار نظر ہوں میں، اہل نظر میں آئینہ دار نظر ہوں میں، اہل نظر میں آئینہ دار نظر ہوں میں۔ اور روشن خیال رب نے بنایا ہے اس لیے، روشن خیال رب نے بنایا ہے اس لیے، آئینہ خیال دیار نظر ہوں میں، آئینہ خیال دیار نظر ہوں میں۔ اور یہ جی عطا نہیں میں پیش کرتا ہوں، یہاں چاہے جو پڑھنے والا باپنا نہیں ہے، ہاں جی، اس التفات کو ہرگز نہ چشم یار ہٹا، ہرگز نہ چشم یار ہٹا، واہ، اس التفات کو ہرگز نہ چشم یار ہٹا، اور میری طرف سے نگاہیں نہ بار بار ہٹا، میری طرف سے نگاہیں نہ بار بار ہٹا، میری طرف سے نگاہیں نہ بار بار ہٹا، اس التفات کو ہرگز نہ چشم یار ہٹا، اور میری طرف سے نگاہیں نہ بار بار، میری طرف سے نگاہیں نہ بار بار ہٹا، میری طرف سے نگاہیں نہ بار بار ہٹا، میری طرف سے نگاہیں نہ بار بار ہٹا، اس التفات کو ہرگز نہ چشم یار ہٹا، میری طرف سے نگاہیں نہ بار بار ہٹا، اور کچھ اور ہو گئے چہرے کے اپنے نقش و نگار، کچھ اور ہو گئے چہرے کے اپنے نقش و نگار، دیا جو باد صبا نے ذرا غبار ہٹا، دیا جو باد صبا نے ذرا غبار ہٹا، اور وہی ہوا کہ چراغ سحر کو بجھنا پڑا، وہی ہوا کہ چراغ سحر کو بجھنا پڑا، سنا کے واقعہ جب واقعہ نگار ہٹا، سنا کے واقعہ جب واقعہ نگار ہٹا۔ اور ہماری ذات کو آج جو ہماری گنگا جمنی تہذیب جس کے ہم پروردہ ہیں، اور ہم ہی نے محبتیں بانٹی ہیں پورے عالم میں، اور سارے عالم کو روشن کیا انہی خانقاہوں نے، یہ شعر کہ یہ اس میں ہمیں کیا کچھ کسر رہ گئی، کوئی ہے بھوک سی رہ گئی ہے، میں اس میں پیش کرتا ہوں، آپ حضرات کی دعائیں چاہتا ہوں کہ ہماری ذات کو
جو معتبر سمجھتا تھا، ہماری ذات کو جو معتبر سمجھتا تھا، ہماری ذات سے کیوں اس کا اعتبار ہٹا، ہماری ذات سے کیوں اس کا اعتبار ہٹا، ہماری ذات کو جو معتبر سمجھتا تھا، ہماری ذات سے کیوں اس کا اعتبار ہٹا۔ اور یہی ہے اپنی گزارش، نواز ہوں مگر، یہی ہے اپنی گزارش، نواز ہوں مگر، تو اختیار دے لیکن نہ اختیار ہٹا، تو اختیار دے لیکن نہ اختیار ہٹا۔ اور حصار توڑ دیا روشنی نے ظلمت کا، اچھا مسئلہ ہے، حصار توڑ دیا روشنی نے ظلمت کا، حصار توڑ دیا روشنی نے ظلمت کا۔ اور تیرے خیال کے آتے ہی ہر غبار ہٹا، تیرے خیال کے آتے ہی ہر غبار ہٹا، تیرے خیال کے آتے ہی ہر غبار ہٹا، تیرے خیال کے آتے ہی ہر غبار ہٹا۔ حصار توڑ دیا روشنی نے ظلمت کا، اور تیرے خیال کے آتے ہی ہر غبار ہٹا۔ اور فروغ پائے گا، فروغ پائے گا جذبہ تبھی محبت کا، فروغ پائے گا جذبہ تبھی محبت کا۔ فصیل وقت سے نفرت کا اشتہار ہٹا، فصیل وقت سے نفرت کا اشتہار ہٹا، فصیل وقت سے نفرت کا اشتہار ہٹا۔ فروغ پائے گا جذبہ تبھی محبت کا، فصیل وقت سے نفرت کا اشتہار ہٹا۔ اور ہٹانا چاہا بہت وقت کے تقاضوں نے، ہٹانا چاہا بہت وقت کے تقاضوں نے، اور رہے وفا سے نہ اب تک یہ خاکسار ہٹا، رہے وفا سے نہ اب تک یہ خاکسار ہٹا۔ ہٹانا چاہا بہت وقت کے تقاضوں نے، اور رہے وفا سے نہ اب تک یہ خاکسار ہٹا۔ اور یہ امتزاج بھی، مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ یہ امتزاج بھی گلشن میں خوب ہے رحمت، یہ امتزاج بھی گلشن میں خوب ہے رحمت۔ جدا نہ شاخ سے گل ہی ہوا نہ خار ہٹا، جدا نہ شاخ سے گل ہی ہوا نہ خار ہٹا۔ میں چند شعر پیش کر کے بس اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ہم سے روشن ہیں ارتقاء کے چراغ، ہم سے روشن ہیں ارتقاء کے چراغ، کہہ رہے ہیں یہ مسکرا کے چراغ، کہہ رہے ہیں یہ مسکرا کے چراغ۔ اور اب حفاظت خدا کے ذمے ہے، اب حفاظت خدا کے ذمے ہے۔ سامنے رکھ دیے ہوا کے چراغ، سامنے رکھ دیے ہوا کے چراغ، سامنے رکھ دیے ہوا کے چراغ۔ اور کہہ دو ان سرفری ہواؤں سے، کہہ دو ان سرفری ہواؤں سے، بجھ نہ پائیں گے مصطفیٰ کے چراغ، بجھ نہ پائیں گے مصطفیٰ کے چراغ۔ کہہ دو ان سرفری ہواؤں سے، کہہ دو ان سرفری ہواؤں سے، بجھ نہ پائیں گے مصطفیٰ کے چراغ، بجھ نہ پائیں گے مصطفیٰ کے چراغ، بجھ نہ پائیں گے مصطفیٰ کے چراغ۔ کہہ دو ان سرفری ہواؤں سے، کہہ دو ان سرفری ہواؤں سے، بجھ نہ پائیں گے مصطفیٰ کے چراغ۔ اور فرش کیا عرش پر بھی روشن ہے، فرش کیا عرش پر بھی روشن ہے۔ آج تک ان کے نقش پا کے چراغ، آج تک ان کے نقش پا کے چراغ۔ اور تیرگی اب نہ ہم تک آئے گی، تیرگی اب نہ ہم تک آئے گی۔ ہم نے رکھے ہیں سب جلا کے چراغ، ہم نے رکھے ہیں سب جلا کے چراغ۔ اور تم نے کی کوششیں بجھانے کی، تم نے کی کوششیں بجھانے کی۔ ہم نے رکھے جلا جلا کے چراغ، ہم نے رکھے جلا جلا کے چراغ۔ اور جب مرض لا علاج ہوتا ہے، جب مرض لا علاج ہوتا ہے، کام آتے ہیں تب دعا کے چراغ،
کام آتے ہیں تب دعا کے چراغ اور نو کے نیزہ پا ملازہ فرمائے بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ نو کے نیزہ پا سر بلند رہے، نو کے نیزہ پا سر بلند رہے، فاطمہ اور مرتضیٰ کے چراغ، فاطمہ اور مرتضیٰ کے چراغ، نو کے نیزہ پا سر بلند رہے، نو کے نیزہ پا سر بلند رہے، فاطمہ اور مرتضیٰ کے چراغ، فاطمہ اور مرتضیٰ کے چراغ، نو کے نیزہ پا سر بلند رہے، نو کے نیزہ پا سر بلند رہے، فاطمہ اور مرتضیٰ کے چراغ۔ اور علم کے دیکھیے خانقاہوں میں اور ہماری تربیت گاہوں میں یہی سب ہوتا ہے کہ علم کے، فن کے، فہم و دانش کے، علم کے، فن کے، فہم و دانش کے، پرزیا رکھیے ہر ادا کے چراغ، پرزیا رکھیے ہر ادا کے چراغ، اور رات بھر جاگتی ہیں چاہت میں۔ جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو ایک کچھ آنکھیں جاگتی رہتی ہیں، ملاحظہ فرمائے اس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ صرف اور صرف ماں ہو سکتی ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ رات بھر جاگتی ہیں چاہت میں، رات بھر جاگتی ہیں چاہت میں، ماں کی آنکھیں ہیں مامتا کے چراغ، ماں کی آنکھیں ہیں مامتا کے چراغ، رات بھر جاگتی ہیں آنکھوں میں، رات بھر جاگتی ہیں چاہت میں، ماں کی آنکھیں ہیں مامتا کے چراغ، اور جل رہے ہیں، ماں کی آنکھیں ہیں مامتا کے چراغ، رات بھر جاگتی ہیں آنکھوں میں، رات بھر جاگتی ہیں چاہت میں، ماں کی آنکھیں ہیں مامتا کے چراغ، اور جل رہے ہیں خدا کی رحمت سے، جل رہے ہیں خدا کی رحمت سے، دیکھ رحمت تیری نوا کے چراغ، دیکھ رحمت تیری نوا کے چراغ، جل رہے ہیں خدا کی رحمت سے، دیکھ رحمت تیری نوا کے چراغ، اور نو کے نیزہ پا سر بلند رہے، نو کے نیزہ پا سر بلند رہے، فاطمہ اور مرتضیٰ کے چراغ، بہت عمدہ، فاطمہ اور مرتضیٰ۔ بہت اچھی شاعری سے نوازا، یہ آخری حصہ مشاعرے کا اور بھی زوردار ہو گیا۔ اب میں چلتا ہوں، استاد نے زور لگا دیا، اب شاگرد کو سنبھالنا ہے، بہت دیر سے وہ اشارہ کر رہے ہیں، یہی ان کی امتحان کی منزل بھی ہے۔ جناب ابرار سالم صاحب ایک استاد شاعر لکھنؤ میں تھے، بزم شمس قائم کیے ہوئے تھے، اور خانقاہ کے بہت مخصوص شاعر تھے یہاں کے، نام نامی تھا ڈاکٹر معراج صاحب، انہی کے بیٹے ہیں ابرار سالم، آپ کے روبرو ہیں، رحمت رسول صاحب کے دامن سے وابستہ ہیں۔ داد اگر ان کو قابل ذکر شعر ہوں تو ان کے استاد کی طرف دیکھیے گا، وہ کمزور شعر پڑھیں تو سمجھ لیجیے گا کہ ان کے اپنے کھاتے ہیں۔ بہرحال رضوان بھائی کی نظامت کی گڑی کو سمجھنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، تربیت ہے، کیا اساتذہ پہلے ہیں اس کے بعد شاگرد ہیں، بہرحال سب ہوتا ہے، کوئی ترتیب خلافت تھوڑی ہے، ترتیب بدلتی ہے۔ دیکھیے گا ایک قطع پیش کر رہا ہوں۔ یہی موقع آیا تھا ابرار سالم جی، ایسے ہی موقع تھا تو کسی ناظم نے کہا تھا، جب اس سے شکایت کسی نے کی، دیا راحت اندولی کے بعد مجھ کو لگا دیا آپ نے، اس قدر وہ قیامت ڈھا گئے، چیخ پکار کے چاند تارے توڑ لائے، اب میں کیا کروں گا؟ تو راحت نے کہا تھا جب آپ بعد میں پیدا ہو سکتے ہیں بعد میں پڑھ بھی سکتے ہیں، وہی صورت ہے۔ بہرحال ایک قطع صدر محترم کی اجازت۔ زندگی میں سدا مسکراتے رہو، زندگی میں سدا مسکراتے رہو، ہر قدم گیت خوشیوں کے گاتے رہو، ہر قدم گیت خوشیوں کے گاتے رہو، اور زندہ رہنا ہے صارم دلوں میں اگر، زندہ رہنا ہے صارم دلوں میں اگر، درد مندوں کے تم کام آتے رہو، درد مندوں کے تم کام آتے رہو۔ بہت اچھا پیغام ہے، پھر پڑھیے۔ جی وہی لقمہ مجھے یاد آ گیا جو بھی دیا گیا، یہ سب برکت ہے، وہ جیب میں ہی جانا چاہیے، اوپر جیب کا مال خطرہ جیب بھی میں نہیں رہتا ہے، باہر رکھنے رہے تو خطرہ بھی جاتا ہے۔ زندگی میں سدا مسکراتے رہو، ہر قدم گیت خوشیوں کے گاتے رہو، اور زندہ رہنا ہے صارم دلوں میں اگر، زندہ رہنا ہے صارم دلوں میں اگر، درد مندوں کے تم کام آتے رہو، درد مندوں کے تم کام آتے رہو۔ اچھا پیغام ہے۔ آئیے اسی
زندگی پر ہی منحصر غزل قطع سے جڑی ہوئی پیش کر رہا ہوں، سماعت جی، اور ترنم سے غزلیں سناتے رہو، وہی کرنے جا رہے تھے آتا ہے اور کیا سمجھ رہے تھے آپ تو بالکل پوسٹ مارٹم کرتے ہیں شاعر کا بارہ آج یہ لفظ جملہ مجھے کہنا پڑ گیا آپ کی طرف کہتے رہیے، ہاں سیکھ جائیں گے میرے ایک پل ہنساتی ہے، ایک پل رلاتی ہے، ایک پل ہنساتی ہے، ایک پل رلاتی ہے، ایک پل ہنساتی ہے، ایک پل رلاتی ہے، روپ تو ہمیں کیا کیا زندگی دکھاتی ہے، واہ 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 واہ، روپ تو ہمیں کیا کیا زندگی دکھاتی ہے، بہت خوب، کیا کہنے ہیں ابرار ساری میں، روپ تو ہمیں کیا کیا زندگی دکھاتی ہے۔ اوپر کی جیب ٹائٹ پڑ رہی، نیچے رکھیں، ہو سکتا کام زیادہ ہو جائے۔ روپ تو ہمیں کیا کیا زندگی دکھاتی ہے۔ اسی طرف دیکھیں، ادھر سے زیادہ صحیح رہے گا، یہ آئیٹانک بات یہ بتا دیجئے آپ امیر زادوں کو، بات یہ بتا دیجئے آپ امیر زادوں کو، مفلسی حقیقت کا آئینہ دکھاتی ہے، مفلسی حقیقت کا آئینہ دکھاتی ہے، مفلسی حقیقت کا آئینہ دکھاتی ہے۔ آپ کے ساتھ جو دوست بیٹھے تھے وہ ان کی کمی محسوس ہو رہی، سباہت بھائی ملاقات آپ سے تھی، آپ پیچھے باہنر جو ہوتی ہے زندگی تو اے یارو، باہنر جو ہوتی ہے زندگی تو اے یارو، خارزاروں میں رہ کر بھی وہ مسکراتی ہے، خارزاروں میں رہ کر بھی وہ مسکراتی ہے۔ اگلا شعر آپ سب کی خاص توجہ، لاکھ آئینہ بن کر، امید کریں جلال بھائی جیب میں ہاتھ جا رہا ہے، لاکھ آئینہ بن کر تم رہو زمانے میں، لاکھ آئینہ بن کر تم رہو زمانے میں، لاکھ آئینہ بن کر تم رہو زمانے میں، آئینے کو بھی دنیا آئینہ دکھا
کو بھی دنیا. بہت نوازش. لاکھ آئینہ بن کر تم رہو زمانے میں. لاکھ آئینہ بن کر تم رہو زمانے میں. آئینے کو بھی دنیا آئینہ دکھاتی ہے. آئینے کو بھی دنیا آئینہ دکھاتی ہے. ایک شعر بھی زندگی کے حوالے سے دیکھیے گا. زندگی تو جینے کا حوصلہ تو کر پہلے. زندگی تو جینے کا حوصلہ تو کر پہلے. باہیں تجھ کو پھیلا کر زندگی بلاتی ہے. باہیں تجھ کو پھیلا کر زندگی بلاتی ہے. اور ایک شعر بھی لکھیے گا. ایک غریب انسان سے پوچھئے بتائے گا. ایک غریب انسان سے پوچھئے بتائے گا. ایک گھر بنانے میں عمر بیت جاتی ہے. ایک گھر بنانے میں عمر بیت جاتی ہے. اسی سنجیدگی سے مقطع بھی حاضر کرتا ہوں. ذہن سے گزرتے ہیں قافلے جو ماضی کے. ذہن سے گزرتے ہیں قافلے جو ماضی کے. خود بخود میری سالم آنکھ بھیگ جاتی ہے. خود بخود میری سالم آنکھ بھیگ جاتی. بہت خوب. بہت خود بخود میری سالم آنکھ بھیگ جاتی ہے. ایک غزل اور اگر اجازت ہو. بہرحال ایک شعر وہ جو ہے وہ دہرا دیتے ہیں اس لیے کہ اساتذہ بھی موجود ہیں یہاں پہ. لاکھ آئینہ بن کر تم رہو زمانے میں. لاکھ آئینہ بن کر تم رہو زمانے میں. آئینے کو بھی دنیا آئینہ دکھاتی ہے. آئینے کو بھی دنیا آئینہ دکھاتی ہے. بہت دنیا آئینہ دکھاتی ہے. یہ تھے جناب ابرار سالم. اچھی شاعری سے نواز رہے تھے, اچھے انداز سے پیش کر رہے تھے. ان کے استاد رحمت رسول صاحب بھی خوش ہو رہے تھے اور ان کے والد مکرم ڈاکٹر معراج ساحل صاحب کی روح بھی مسرور ہوگی کہ کم از کم ان پہ یہ الزام عائد نہیں ہوا کہ ان کے بعد اردو ختم ہو گئی یا ان کے گھر سے شاعری ختم ہوئی. قابل مبارکباد. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.